بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آنے والا مہینہ ذی الحجہ کا ہے، لہذا ذی الحجہ کا مہینہ بہت ہی عظمت والا، برکت والا اور رحمت والا ہے۔ قرآن و سنت میں غور کرنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے لیے اس مہینے میں 10 خصوصی احکام ہیں، کسی اور مہینے میں یہ 10 خصوصی احکام نہیں ہیں۔ ان میں سے پہلا تو یہ ہے کہ اس مہینے کے اندر حج بیت اللہ کیا جاتا ہے، لہذا یہ خاصیت ہے اس مہینے کی، کسی اور مہینے کو یہ شرف حاصل نہیں۔ دوسری بات اس کے اندر یہ ہے کہ صاحب استطاعت مسلمانوں پر قربانی کرنا واجب ہے، اور قربانی صرف اس مہینے کے 3 دنوں میں ادا کیا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ کسی اور دنوں میں نہیں۔ تیسری خوشی اور تیسرا حکم جو اس مہینے کے ساتھ خاص ہے وہ ہے نماز، جو عید الاضحیٰ کے نام سے ہم پڑھتے ہیں۔ قربانی، نماز، خوشی اور اللہ پاک کی طرف سے اپنے بندوں کی دعوت کا دن اسی مہینے میں ہے۔ چوتھا حکم جو اسی مہینے کے ساتھ خاص ہے وہ تکبیرات تشریق ہے، جو اس مہینے کے 5 دنوں میں نماز کے بعد پڑھنا واجب ہے۔ پھر اسی طرح 5واں حکم جو اس مہینے کے ساتھ خاص ہے وہ ذی الحجہ کے پہلے عشرے کے روزے ہیں، یعنی اس مہینے کے پہلے 9 دنوں میں روزہ رکھنے کا خصوصی اجر اور اس کا ثواب ہے۔ پھر اسی طرح 6واں حکم جو ہے وہ عرفے کا روزہ ہے، یعنی 9ویں ذی الحجہ کا روزہ، کہ اس مہینے کی 9 تاریخ جو یوم عرفہ کہلاتی ہے اس دن روزہ رکھنے کا بہت ہی زیادہ ثواب ہے۔ پھر اسی طرح اس مہینے کے 4 دنوں کے اندر روزہ رکھنا حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پورے سال میں جن 5 دنوں کے اندر روزہ حرام قرار دیا ہے ان میں سے یہی 4 دن ہیں، 10، 11، 12 اور 13۔ پھر اسی طرح ان کی راتوں کی بھی اپنی فضیلت ہے، جو 8واں حکم ہے کہ اس مہینے کی پہلی 10 راتوں کی خاص فضیلت ہے کہ ہر رات عبادت کرنا شب قدر میں عبادت کی طرح ہے۔ 9واں حکم جو اس مہینے کے ساتھ خاص ہے وہ ہے کہ بال اور ناخن نہ کٹوانا، یعنی جن افراد نے قربانی کرنی ہو ان کے لیے مستحب ہے، فرض اور واجب نہیں، بلکہ مستحب ہے کہ ذو الحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد قربانی ذبح ہونے تک اپنے بال اور ناخن نہ تراشیں۔ 10واں حکم جو اس مہینے کے ساتھ خاص ہے وہ صرف اسی مہینے کے ساتھ نہیں بلکہ عام دنوں میں بھی یہ بات ہونی چاہیے کہ گناہوں سے بچنے کا خاص اہتمام کرے۔ چونکہ یہ مہینہ حرمت والا مہینہ ہے اس لیے اس میں ظلم اور گناہ سے بچنے کا خاص اہتمام کیا جائے۔ اللہ رب العزت سے دعا کرے اللہ رب العزت ہمیں ذی الحجہ کے سارے فضائل و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔